اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک سوال تھا، میں نے اس کا مختصر سا جواب تو دے دیا تھا کہ اللہ لا الہ الا اللہ سے ماخوذ ہے۔ تو اس کو اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہیں تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک پوری تقریر ہے اس پر، وہ سی ڈی شاید جہاں مل جانی چاہیے، وہ لے لیجئے، اس میں بہت تفصیل ہے، کوئی گھنٹے کی تقریر ہے اور اسی موضوع پر ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، بہت دفعہ یہ باتیں ہو چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، لیکن شاید لوگ توجہ کم کرتے ہیں۔ ذکر اذکار کا اور دائمی ذکر کا حاصل کیا ہے؟ اب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ذکر کرنے کا حاصل کشف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ذکر کا حاصل اصلاح نفس ہے، اتباع شریعت ہے، ایسی کیفیت دل میں آ جائے کہ نیکی میٹھی لگے اور غلطی ہو جائے تو وہ اس سے خوشی نہ ہو، دکھ ہو، کڑوی لگے اور توفیق عمل ارزاں ہو جائے۔ صوفیاء کے نزدیک کشف یا مشاہدے کی حیثیت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کھلونا ہے جو کمزور لوگوں کو دے دیا جاتا ہے اللہ کریم کے کرم سے کہ یہ اس کی وجہ سے اس پر قائم رہے۔ فرماتے ہیں طلب بہا اطفال الطریقہ، طریقت کے جو بچے ہوتے ہیں جن کا مزاج بچوں جیسا ہوتا ہے، استقامت مردوں کی طرح نہیں ہوتی، انہیں عموماً دے دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے قائم رہنے کا سبب بن جائے۔ تو کشف مقصد نہیں ہے۔ اگر کشف مقصد ہوگا تو کشف اللہ تو نہیں ہے، یہ تو غیر اللہ ہے، تو پھر تو مقصود غیر اللہ ہو جائے گا اور مصیبت بن جائے گی۔ ہمارے ہاں کچھ یہ پراپیگنڈا بھی بڑا کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اتنا عرصہ کچھ نہیں کھایا، گھاس پھوس کھاتا رہا تاکہ کہ اس کا جسم کا گوشت سبزی مائل ہو گیا، فلاں نے فلاں غار میں چلہ کشی کی، فلاں نے فلاں کیا۔ تو یہ غاروں میں چلہ کشی سے یا جنگلوں میں نکل جانے سے یا کھانا نہ کھا کر سبزہ کھانے سے کیا اللہ کے نزدیک قرب بڑھ جاتا ہے؟ قرب الہی کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے اتباع شریعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کا اتباع کرنا، جو دین عطا فرمایا اس پر عمل کرنا۔ تو ایک بڑی کشمکش بن جاتی ہے کہ انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ مادی چیزوں کی طرف فطرتاً مائل ہوتا ہے، تو اس پہ اس قدر غلبہ حاصل کرنا کہ وہ مرضیات باری کی طرف جائے اور اللہ کی اطاعت کرے، یہ ساری محنت اس لیے ہوتی ہے۔ اگر کسی کو
اپنے ذکر کے نتائج دیکھنے ہو تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی زندگی جب وہ ذکر نہیں کرتا تھا کیسی تھی، اور جب ذکر کیا تو اس میں کیا مثبت تبدیلی ہے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ ذکر سے اللہ کی اطاعت اور اتباع رسالت نصیب ہو۔ اللہ کریم چاہے تو کسی کو کشف عطا کر دیتے ہیں، وہ ان کی اپنی عطا ہے، لیکن جس طرح حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کو جب حساب کتاب ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے جب ان کا اعمال تولے جائیں گے تو اللہ کریم کو پیش کیے جائیں گے کہ جی ان کے اعمال کا یہ وزن، یہ نیکیاں، یہ برائیاں، تو ارشاد ہوگا بھی سارے تول لیے جی، سارے تول لیے، تو ارشاد ہوگا اس کے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں، تو وہ عطا ہوں گے کہ یہ بھی ان کا بھی وزن کرو، تو وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ تو وہ کیا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اس کی وہ دعائیں ہوں گی جو دنیا میں اس نے کی اور اللہ نے اس کے لیے زاد آخرت بنا کر رکھ لی، وہ دنیا میں پوری نہیں ہوئی۔ تو بڑے بڑے مستجاب الدعوات لوگ جو تھے جن کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی تھیں، اس وقت وہ بھی آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج کام آتی۔ تو یہ کشف و مشاہدہ جو ہے یہ بھی پھل ہے، ثمر ہے۔ پھل اور ثمر ایک تو وہبی ہوتے ہیں، اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، کسبی نہیں ہوتی، کوئی محنت کر کے نہیں دیتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ از قسم ثواب ہیں، ایک طرح کا ثواب اس مجاہدے کا کشف کی صورت میں مل گیا، تو جنہیں نہیں ہوتا ان کا اجر کشف والوں سے آخرت میں زیادہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور محض اللہ کی رضا کو پانے کے لیے مجاہدہ کریں۔ اب آپ کے آج کے سوال ہیں، اتباع رسالت در حقیقت اتباع الہی ہے، پھر فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ میں کیا فرق ہے؟ اتباع عمل ہے، اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی دینی حکم جاری نہیں فرماتے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اپنی پسند سے آپ کوئی حکم نہیں دیتے جب تک اللہ کی طرف سے وہ حکم دینے کی آپ کو بات نہیں ہوتی، تو لہذا حضور کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت۔ یہ تو اتباع اور بات ہے، اور کیفیات قلبی اور بات ہے۔ ان کیفیات کا تعلق اتباع کی گہرائی اور گہرائی سے ہوتا ہے۔ آپ کسی نیک بندے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس کی سنگت یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ آپ کو ایک نیکی کی طرف مائل کر دیتا ہے، وہ مزاج میں آ جاتا ہے۔ اہل اللہ کے پاس بیٹھیں، علماء حق کے پاس بیٹھیں تو بندہ برائیاں چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ بدکاروں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ بندہ بدکاری میں مبتلا ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ کیفیات ہیں جو وارد ہوتی ہیں قلب پر، ان کے اپنے اپنے اثرات و نتائج ہیں، اور یہ مدارج ہیں۔ فنا فی الرسول بہت بڑا مرتبہ ہے، کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں میں فنا فی الرسول ہوں، لیکن پتہ روز محشر چلے گا
کہ کتنی آرزو نفس تھی ہم میں اور کس خلوص سے اتباع رسالت تھا. چونکہ ابھی تو سارے کمرے امتحان میں ہیں، جب نتیجے کا دن آئے گا تب پتہ چلے گا. کمرے امتحان میں تو بچے کوشش کرتے ہیں 10 سوال ہیں 10 ہی کر کے آ جائیں. ان 10 میں سے پھر کسی کا کوئی نمبر نہیں ملتا، کاٹ دیا جاتا ہے کہ جواب ہی غلط ہے. کسی کے 10 میں سے 2 نمبر ملتے ہیں، کوئی 10 میں سے 5 لے جاتا ہے، کوئی 7 لے جاتا ہے. میرا خیال ہے 10 یا 15 نمبر کا سوال ہو تو شاید کوئی بھی نہیں لیتا 15 یا 14 سارے لے. تو دنیا میں محنت و مجاہدہ ہر کوئی اپنے طور پہ کرتا ہے، اور اس کا خیال بھی ہوتا ہے کہ مجھے یہ منصب یا مقام یا یہ کیفیت حاصل ہے. حقیقت جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی، پتہ چلے گا. فنا فی الرسول ایک کیفیت ہے کہ انوارات و تجلیات رسالت پناہی روح کو نصیب ہوتے ہیں، اور اس میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اتباع رسالت کا، اور اس کے اعمال حضور کے حکم کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. فنا فی الرسول سے ہی فنا فی اللہ نصیب ہوتی ہے، اور کوئی دروازہ نہیں ہے. فنا فی اللہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا قلب تجلیات باری، صفات باری کی جو صفاتی تجلیات ہیں ان کا محبت بن جاتا ہے، اور وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کی اطاعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، اور اسے قوت نصیب ہو جاتی ہے. اس سب کے باوجود سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں ہوتا، غلطی کا امکان رہتا ہے، لیکن یہ کیفیات نصیب ہو جائیں تو حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. تو سو ہر کام کا ایک اپنا نتیجہ ہے، اور یہ چونکہ کیفی چیزیں ہیں تو یہ کیفیات میں محسوس کی جا سکتی ہیں، الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. اللہ اللہ اللہ. ایمان کی پختگی کے لیے اللہ کریم نے عبادات فرض کی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ عبادت گزار کی عبادت اسے اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا کر دیتی. بڑی عجیب بات ہے کہ ہر چیز کا غذا ہو، دوا ہو، ایک معیار ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے. جہاں بھی آپ حد سے گزر جائیں، غذا ہے، اگر غذا بھی بے انداز کھا جائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، کم ملے تو بھی بیمار ہو جاتے ہیں. ہر ایک کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک معیار ہوتا ہے، اس کے مطابق ہو تو صحت درست رہتی ہے، اس سے کم زیادہ ہو تو خراب ہو جاتا ہے. تو انسان فطری طور پر، انسان میں ایک جذبہ تخلیقی طور پر ہے، اور ہر بندے میں ہے، بادشاہ سے لے کر گدھا تک. آپ جس سے پوچھیں گے وہ کہے گا کہ میرے جیسا کوئی نہیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں یا دیکھا ہوگا، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، بندہ سمجھتا ہے میرے جیسا جہان میں کوئی نہیں. امیر لوگ سمجھتے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں، بادشاہ سمجھتے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں. تو فقیر جو گدا کر رہے ہوتے ہیں اس کے دل میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ میرے جیسا دوسرا کوئی نہیں. کوئی ذرا بات ہو تو بھڑک اٹھتے ہیں کہ میرے سامنے اس نے یہ کہہ دیا، میری بات اس نے نہیں مانی، مجھے یہ میں ہر جگہ. ایک حدیث قدسی ہے
ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ کریم نے آدم کو یا عالم انسانیت کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا۔ اب اس پہ لوگ توجہ کرتے رہتے ہیں کہ پھر انسان کی صورت کیسی ہے اور پھر اللہ کریم کی صورت کیسی ہوگی۔ صورت سے مراد یا ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، صورت سے مراد ہے فیلنگز۔ اللہ کریم کی شان ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کی تو واقعی شان ہے۔ انسان میں تخلیقی طور پر ایک بات ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ سارے کا سارا دین اور دین کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس پر قابو پا کر آگے نکلے اور کہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ یہ سارا دین کیا؟ دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، عبادت کا مستحق ہے، کوئی دوسرا اس جیسا نہیں۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ اگر اس اپنی آنا سے اوپر نکل جائے تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس میں گرفتار ہو جائے تو اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے۔ جدھر نفس لے جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، اور ہر بندے کو یہ وہم ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں مشورہ دے رہا ہوں وہی درست ہے۔ یہ ایک تخلیقی طور پر اس کے مزاج میں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ تخلیقی طور پر ہے تو پھر بندہ مجبور ہے، نہیں۔ اللہ کریم نے اس کے مقابلے میں اپنا جمال جہاں آرا رکھا ہے۔ ایک طرف بندے میں یہ آنا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، سامنے جمال باری ہے کہ وہ سب سے اچھا ہے۔ انسان کا امتحان ہی یہی ہے۔ ہر نبی جو مبعوث ہوا، آدم علیہ نبی ناو علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے یہ بنیادی بات کہی، لا الہ الا اللہ۔ یعنی ہر عہد، ہر دور میں انسان کو اس تقابل کی ضرورت رہی کہ میں بڑا نہیں ہوں، اللہ بڑا ہے، میری نہ مانی جائے، اللہ کریم کی مانی جائے۔ یہی تو آزمائش ہے۔ وہ بڑا اچھا شعر کسی نے کہا تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، کہ میرے محبوب نے، میرا محبوب اتنا حسین و خوبصورت ہے کہ اس نے رات کو اپنے سامنے مقابلے میں شمع رکھ دی ہے۔ شمع بھی روشن ہے لیکن اس کا چہرہ شمع سے روشن تر ہے، اور آزمانا چاہتا ہے کہ پروانہ شمع کی طرف آتا ہے یا میرے جمال پہ فدا ہوتا ہے، میرے چہرے کی روشنی، میرے نور کی کرنوں کی طرف آتا ہے۔ تو اگر انسان میں یہ انا رکھی ہے تو مقابلے میں اپنی ذات کو رکھا ہے۔ پھر انسانی کتنی انا بھی بڑی ہو، اللہ کریم کے مقابلے اور اس کے جمال اور اس کی رضا کے مقابلے تو کچھ نہیں۔ پھر بہت مضبوط واسطہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھا ہے، جو ایک طرف سے اللہ کریم سے پیوستہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے عام آدمی سے، اور ہر بندے کو بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کو رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں جمال الہی کی طرف۔ ان کیفیات کا اظہار حدیث شریف میں، حدیث احسان میں ہوتا ہے، جس کا ایک جز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل نے پوچھا کہ حضور احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث بھی بڑی بحث طلب ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے جمال الہی کو دیکھنا ممکن نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں خود ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جنہیں اللہ جل شانہ سے بات کرنے کا شرف حاصل تھا، براہ راست گزارشات کرتے تھے، براہ راست جواب پا لیتے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا جمال دکھا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اس دنیا میں اولو العزم رسول کلیم اللہ، فرمایا ان آنکھوں سے اس دنیا میں جمال باری کو نہیں دیکھ سکتے۔ حالانکہ جنت میں یا روز محشر بھی عام مومنین بھی جمال باری کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جس طرح چاند کو دیکھتے ہو سامنے۔ تو وہ اس دنیا کی بات ہے۔ اب اس دنیا میں جب یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکے، تو حضور نے جو حکم دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو کیا یہ ناممکن کے لیے ہے؟ جو چیز کرنا ممکن نہیں ہوتی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسانی تصور کی پرواز بھی وہاں تک ہے جو چیزیں کرنا ممکن ہیں۔ تو پھر انسان تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہی جو سوال تھا فنا فی الرسول یا فنا فی اللہ، یہ وہ کیفیات ہیں قرب الہی کی کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا۔ جمال باری کی تجلیات اس طرح دل پہ منعکس ہوتی ہیں کہ اس کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی لیکن اسے یقین ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا نماز اس حالت میں پڑھو کہ گویا تم اللہ کریم کو روبرو دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کسی طرح سے یہ دیکھنا ممکن ہے، تبھی حکم دیا گیا۔ اور ممکن اسی طرح سے ہے کہ اس کے دل میں وہ تجلیات آ جائیں جنہیں وہ ظاہری نگاہ سے دیکھ تو نہیں رہا لیکن آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ اسے یقین ہے کہ میں جمال باری کو دیکھ رہا ہوں۔ جب سردی لگتی ہے کسی کو تو آنکھوں سے نظر آتی ہے، اسے یقین ہوتا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے۔ ایک کیفیت ہے جو بدن پہ وارد ہوتی ہے کہ ہم کوئی دیکھتے تو نہیں کہ سردی آئی اور مجھے چمٹ گئی، لیکن یقین ہو جاتا ہے نا کہ سردی ہے۔ ہمیں جب گرمی لگتی ہے تو آنکھ کو گرمی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، پنکھے کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں یا ہوا میں جا کر بیٹھتے ہیں، سائے میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے گرمی جب جمال باری کی کیفیات دل میں وارد ہوتی ہیں تو آنکھ دیکھ نہیں رہی ہوتی، یقین ہو جاتا ہے میں دیکھ رہا، محسوس ہو جاتا ہے۔ ایک کیفیت گرمی سردی کی طرح ایک کیفیت وارد ہوتی ہے جب دل پر، تو نہ دیکھتے ہوئے بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کی عبادت کرو، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، رکوع و سجود کرو، یا ہر اطاعت الہی عبادت ہے سب آ جاتی ہیں۔ جب بھی شریعت پر عمل کرتے ہو تو دیکھو کہ تم اللہ کے روبرو کر رہے ہو، مطلب اس میں کوئی کمی کمزوری ہیرا پھیری نہ رہ جائے کہ اللہ کے روبرو کر رہے ہو۔ ایک ارشاد میں یہ بھی ملتا ہے نا کہ سب سے برے چور وہ ہیں جو نماز میں چوری کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ نماز میں کیسے کوئی چوری کرتا ہے؟ فرمایا
قیام پورا نہیں کرتے، یا رکوع میں جاتے ہیں واپس قیام میں نہیں آتے، وہیں سے سجدے میں گر جاتے ہیں، یا ایک سجدہ کرتے ہیں تو واپس جلسہ پورا نہیں کرتے، آدھا رکن چرا کر مرغ کی طرح ٹھونگے مار لیتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھایا پھر سر رکھ دیا، یا اسی طرح وضو میں کمی کمزوری یا خیانت رہ جاتی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں چوری کرتے ہیں۔ اب جب دل میں یہ کیفیت آ جائے کہ میرا اللہ میرے روبرو ہے، تو پھر کیا وہ چوری چکاری کمی ہوگی؟ تو اگر عبادت میں، یا پھر دوسرا درجہ حضور نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس عزم کر اس مقام اس منزل پر نہیں پہنچ سکے کہ تم پہ یہ کیفیت وارد ہو کہ میں اللہ کو روبرو پاتا ہوں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ یقین رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ یعنی کم تر درجہ یہ ہے، اب عالی درجہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کرو تو تمہیں یقین ہو کہ میں اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہوں اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ درجہ نہ پا سکو تو کم تر یہ ہے کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ دونوں درجے نہ رہیں تو پھر عبادت اللہ کی نہیں رہتی، پھر اپنی ہو جاتی۔ بندہ خود ہی خود کو پوج رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں بڑا پارسا ہو گیا ہوں، اب دوسرے لوگوں کو میری عزت کرنی چاہیے، میرے ہاتھ چومنے چاہیے، میرے پاؤں دھونے چاہیے، میری خدمت کرنی چاہیے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، بہت پار۔ یا اللہ کی عبادت کرتا ہے یا پھر اپنے نفس کی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کیفیات نہ ہوں حضور حق کی تو پھر عبادت بھی زہر بن جاتی ہے، جس طرح غذا زہر بن جاتی ہے، حد سے زیادہ کھا جائیں تو مارنے کے لیے وہی کافی ہے۔ اب دودھ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، بھوکے کو پلائیں اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، بیمار کو دیں تو اسے دال روٹی سے کم نقصان دیتا ہے، زود ہضم ہے، طاقت بھی دیتا ہے۔ لیکن حد سے زیادہ کسی کو پلا دو تو اس کی موت کا سبب وہی دودھ بن جاتا ہے۔ تو عبادات میں اگر یہ حضور حق نہ ہو تو پھر وہ اللہ کی عبادت نہیں رہتی، پھر وہ اپنی عبادت بنتی۔ جب بندہ خود اپنے کو پوجنے لگ جائے گا تو پھر ساری خرابیاں وہاں آ جاتی ہیں۔ وہ ان کا یہ سوال کہ کیا وجہ عبادت گزار کی عبادت اسے اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا کر دیتی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب اسے حضور حق نصیب نہیں ہوتا تو پھر وہ عبادت بھی اپنی کر رہا ہوتا اور سمجھتا ہے میں بڑا تیر مار رہا ہوں اور دوسروں سے بہت آگے نکل گیا ہوں اور دوسروں کو اب میرا احترام کرنا چاہیے اور مجھے پیسے بھی دیں اور میری خدمت بھی کریں، اور وہ مقصد حیات ہی بدل جاتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جانتا ہوں کہ جو علادگی میں نہیں بیٹھے، کوئی چلہ نہیں کاٹا، کوئی ایسا کام کہ جی بھائی یہ کریں گے تو مشاہدہ ہو جائے گا، کشف ہو جائے گا، بہت چیزیں انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ جب پوچھا گیا کہ یہ لوگ کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے، تو جواب یہ تھا کہ اپنے لیے کسی کمال کا چاہنا کیا اللہ کی عبادت ہے یا اپنی ہے؟ اگر میں چلہ کشی کروں کہ مجھے کشف ہو جائے تو یہ اللہ کی عبادت تو نہیں، میں تو اپنا ایک کمال حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی عبادت کر رہا۔ یہ ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہ ہو، یہ تو اس کی عطا ہے، دے دے گا ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو بھی ٹھیک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کس وقت کیا دینا ہے، کس کے لیے کیا مفید ہے۔
ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مجھے کشف ہو جائے، میں گمراہ ہو جاؤں، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں دیا ہوگا کیونکہ کشف کسی کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے اور کسی کی گمراہی کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ غیر اللہ ہے نا، اللہ تو نہیں ہے، تو غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا تو شرک ہو جاتا ہے۔ تو آگے ہمیں زیادہ خراب جو کیا ہے تو یہ قصہ گوں نے کیا ہے، یہ بڑا ظلم ہوا ہے صوفیاء کے ساتھ کہ ان کے حالات لکھنے والے تصوف کی ابجد سے بھی واقف نہیں تھے، ادیب تھے، دانشور تھے، خطیب تھے، بہت اچھے لکھنے والے تھے، لیکن اس فن سے واقف نہیں تھے۔ جو اس کی فن کی کمزوریاں ہیں انہیں کمال لکھتے رہے، اور جو کمال ہیں انہیں کسی نے شمار ہی نہیں کیا۔ کمال تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ خود اللہ کی اطاعت میں سر تا پا گم تھے، اور جو جو لوگ ان کے ساتھ ملے وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے گئے، لوگوں کے دلوں میں جمال الہی جھلکتا گیا اور لوگ نیک ہوتے گئے، سچے ہوتے گئے، کھرے انسان بن گئے، اسے کسی نے شمار ہی نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیا کیا افسانے لکھ دیے اور کیا کیا کر دیا۔ جی وہ فلاں تھے، وہ پانی پر چلے جائے، پانی پر سارا دن مینڈک بھی تیرتے ہیں، پھر کیا کمال ہے۔ فلاں جی ہوا میں تو گدھ اور کوے بھی اڑتے پھرتے، کسی انسان نے اڑ لیا تو کیا کمال ہے۔ مردار جانور بھی تو اڑتے پھرتے ہیں، مردار حرام پرندے بھی تو اڑتے ہیں۔ انسانی کمال یہ ہے کہ اس نے کس خلوص سے کتنا اتباع رسالت کیا، کتنی اطاعت الہی کی، یہ اس کا کمال ہے۔ اور جب وہ کیفیات نصیب نہ ہوں ایمان و یقین کی تو پھر وہ عبادت بھی زہر بن جاتی ہے، بندہ اپنی بڑائی کے لیے کرتا رہتا ہے۔ مجھے یہ لوگ بڑے اس کے انسانی جو سائیکی ہے نا، سائیکالوجی کے یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، لوگوں کی عادات کو سمجھتے ہیں۔ تو دادا جان مرحوم اللہ ان پر ہمیشہ رحم فرمائے، بہت مزے کے آدمی تھے، اور ہمارے بچپن تک تو یہ زمانہ تھا کہ بڑے بوڑھے بیٹھے ہوتے تھے، بچے بھی ان کے پاس جا کر کھیلتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے، آگے ایک تربیت ہوتی تھی۔ اب بزرگوں نے بھی بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، بزرگ بھی میرا خیال ہے میلے ٹھیلے اور تماشے دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پر یا موبائل پر۔ بچے بھی اب بزرگوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، انہیں بھی یا ٹیلی ویژن مل گیا یا ہر موبائل ایک چلتا پھرتا ٹیلی ویژن ہے تو اس پہ لگے رہتے ہیں۔ تو ہم جب بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے تو اس وقت باتیں سمجھ نہ آئیں، یاد تو رہ جاتی۔ تو ایک خانقاہ ہے بڑی مشہور اور بڑے لوگ وہاں جاتے ہیں اور بڑے کروڑوں روپے نچھاور کرتے ہیں۔ تو جس بزرگ کے نام سے ہے، اب شاید ان کی تیسری چوتھی پشت چل رہی ہے۔ تو دادا جان مرحوم کا زمانہ قریب تھا، تو وہ ان کے بارے سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے ساری عمر روزہ رکھا۔ جب سے روزہ شروع کیا تو سوائے 2 عیدوں کے وہ افطار نہیں کرتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے۔ جب بوڑھے ہو گئے، روزے کی سکت نری تب بھی رکھتے تھے۔ تو عصر کے بعد ان کی یہ رگیں خشک ہو جاتی ہیں اور تکلیف ہونا شروع ہو جاتی، تو خادم بادام روغن کی مالش ان رگوں پر کرتے اور اس طرح سے بمشکل شام تک افطاری تک پہنچتے۔ تو کسی ان کے معالج نے یا بے تکلف دوست نے کہا کہ حضرت جس حال میں آپ ہیں اس میں تو فرض روزہ معاف ہو جاتا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ فدیہ دے سکتے ہو۔ جس حال میں آپ ہیں، جیسی آپ کی صحت اور عمر ہے، تو اللہ کی طرف سے آپ پر تو روزہ فرض نہیں ہے، آپ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس حال کو پہنچ جائے کہ اس کے صحت مند ہونے کی امید بھی نہ رہے، عمر کا ایسا عرصہ ہو یا بیماری کی ایسی صورت ہو،
صحت مند ہونے کی امید ہے تو پھر تو یہ امید ہے کہ صحت مند ہوگا تو روزے قضا کر لے گا، اگر نہیں امید تو پھر وہ فدیہ دے۔ تو آپ یہ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ تو انہیں جو اس نے جواب دیا وہ بڑا سائیکولوجیکلی بڑا جواب ہے۔ انہوں نے کہا میاں میں تو بھوکا مر رہا ہوں، لیکن اس پہاڑی میں اولاد کے لیے شاید کا چھتا لگا رہا ہوں، نسلوں تک کھائیں گے۔ یعنی لوگوں پر میری اس عبادت کا اتنا سکہ جم جائے گا، میرا مقبرہ بنے گا، خانقاہ بنے گی، لوگ وہاں سلام کرنے منتیں ماننے آئیں گے، اور کئی نسلوں تک میری اولاد موجیں کرے گی۔ اب مشقت دیکھیں کہ ایک بندہ ساری عمر بھوکا رہتا ہے، کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ اتباع رسالت نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں اولاد کے لیے شاید کا چھتا لگا رہا ہوں، کھاتے رہیں گے۔ اب ان کی تیسری چوتھی نسل ہے اور ان کی لاکھوں کی آمدن، اب میرا خیال بہت سے خاندان ہو گئے ہیں، اور وہاں مزار پہ جاؤ تو کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی کھینچ کر لے جاتے ہیں اس حضرت کے پاس اور اس کے۔ اب اس پر لڑائی ہوئی تو وہ بندوقیں لے کر اور بدماش اکٹھے کر کے لڑے، پھر انہوں نے کہا لڑائی حل نہیں ہے۔ اب میرا خیال انہوں نے یہ حل نکالا ہے کہ دن بانٹ لیے ہیں کہ ایک دن تم، اگلے دن فلانا، اگلے دن فلانا، اگلے دن، یا وہ چکر ختم ہوگا تو پھر پہلے سے شروع ہو جائیں۔ اتنی آمدن ہے کہ اس پہ لڑتے ہیں، انہیں سینکڑوں تو مرغی روزانہ مل جاتے ہیں، بکرے مل جاتے ہیں، نقد روپے بڑے ملتے ہیں۔ تو اب یہ عبادت جو ہے کتنا مجاہدہ ہے کہ بندہ اب آخری عمر تک، مرتے دم تک سارا سال روزہ لے، لیکن کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تو حضور کے ارشادات کے مطابق ہوتا۔ اور جس عمر میں فرض روزے بھی معاف ہو گئے ہیں اس میں نفلی رکھنے کی کیا توقع، لیکن وہ اپنے نفس کے لیے، خاندان کو پالنے کے لیے تھا۔ تو جب آدم جی سنایا کرتے تھے یہ باتیں تو اب سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو انسانی سائیکی کا کتنا تجربہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملتے، نہ انہوں نے سائیکالوجی پڑھی، نہ کسی کالج میں گئے، نہ کوئی کلاس اٹینڈ کی، لیکن یہ کتنی سائیکالوجی جانتے ہوتے ہیں کہ اس طرح کروں گا تو اس کے نتیجے میں لوگ ایسا کریں۔ تو جب عبادات ذاتی اغراض کے لیے ہو جاتی ہیں تو تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ 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 ان چیزوں سے بچائے، اور بالخصوص احباب کو جنہیں کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم فرشتے ہو گئے، میں صاحب مجاز ہو گئے، میں بے مثال نہیں، سمجھنا یہ چاہیے کہ مجھ پر بوجھ مزید لاد دیا گیا، دوسروں کی نسبت میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، دوسروں کی نسبت مجھ میں خلوص زیادہ ہونا چاہیے، اللہ و اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے زیادہ محنت کروں، زیادہ خلوص سے کروں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ بعض باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، کرنے کو جی نہیں چاہتا، بعض اوقات کرنا بھی پڑ جاتی ہیں، اگر اس میں کسی کی دل آزاری ہو تو اللہ مجھے معاف کرے اور وہ بھی معاف کر دے۔ ایک بزرگ آئے، پرانے ساتھی ہیں سلسلے کے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے مراقبات کیا ہیں، جی عرشی مناظر ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لطائف کون سے ہیں، کہاں کہاں ہیں، یہ تو نہیں پتا، ابتدائی مراقبات کیا ہیں، ان کی کیفیت یہ تو نہیں پتا، لطائف کا بھی نہیں پتا، مراقبات ثلاثہ کا بھی نہیں پتا، تو عرشی مناظر کہاں چلے گئے؟ وہ جی کرا دیے، کس نے کرائے؟ جی وہ صاحب مجاز نے کرائے۔ صاحب مجاز تو سارے فنا بقا تک کرا سکتے ہیں، اس سے آگے تو کوئی توجہ نہیں دے سکتا، کسی کو اجازت ہی نہیں، مجھے تو کرا دیے۔
آپ کو کیوں کرا دیے؟ پردے کی بات ہے۔ پردے کی کیا بات؟ میں جب بھی جاتا ہوں نا صاحب مجاز کی خدمت کرتا ہوں، کچھ پیسے شیسے دے آتا ہوں۔ اب اللہ جانے وہ بابا سچا ہے یا بابے کو غلطی لگی ہے یا ہمیں غلطی لگی ہے۔ اب جب یہ بات ہوگی تو پھر اللہ کی رضا کہاں ہوگی؟ روز محشر کون جواب دے گا کہ تم نے اس بندے کو چند روپوں کی خاطر کس غلط فہمی میں ڈالا؟ کیا میرا نام، میرے نبی کی محبت ایسی جنس تھی کہ تم چند روپوں کے عوض بیچتے رہے اور اس سے جھوٹ بولتے رہے؟ تو یہ ساری محنت تو نجات کے لیے ہے، اسے اپنے لیے مصیبت کیوں بنا لیا جائے؟ تو بہرحال جن درختوں پہ پھل پکتے ہیں ان پہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں۔ اب سارا پھل تو ایک سا نہیں اترتا۔ آبادیاں اور شہر پر رونق بھی ہوتے ہیں، لیکن انہی شہروں میں کچھ گھروں میں ماتم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شہر کی مثال ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شاداں و فرحاں ہوتے ہیں، کچھ جمال الہی کے طالب ہوتے ہیں، کچھ بد نصیب کمیوں کی طرح آ جاتے ہیں، بس وہ تھکے ہی کھاتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں یا اپنے نفس کی۔ اپنی عبادت کرے گا تو مارا جائے گا۔ اگر یہ تمنا ہوگی کہ کہیں سے پیسے حاصل کر لوں یا لوگ میرے پاؤں دبا دیں یا لوگ میرے پر فدا ہو جائیں اور مجھے پیسے دیں، تو بھائی پھر اللہ کی عبادت تو نہ رہی۔ تو اس طرح عبادت جو باعث حیات ہے وہ موت کا سبب بن جاتی ہے۔ جس طرح آپ غذا یا دوا، ایک دوا ہے وہ مریض کو دیں تو صحت یاب ہو جاتا ہے، تو اس کی خوراک ایک گولی ہے، آپ اس مریض کو 10 گولیاں دے کے دیکھیں اسی سے مر جائے گا۔ جو حیات کے لیے تھی وہ موت کا سبب بن جاتی ہے جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے۔ عبادات میں بھی جب نظریہ بدلتا ہے تو ان کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے بڑا حربہ کیا استعمال کرتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے اس سوال کا۔ شیطان جب گمراہ ہوا، قرآن کریم نے وہ قصہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدے کا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ شیطان بھی فرشتوں میں شامل تھا، اس نے نہیں کیا۔ اس نے مسئلہ اپنی مرضی سے نکالا۔ یہ رواج بھی آج کل عام ہو گیا ہے کہ ہر مسئلہ اپنی مرضی سے نکالو، جی یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ یہ آج سے صدیوں پہلے جب یہ ائمہ دین نے فقہ مرتب کی تو کیا قرآن و حدیث موجود نہیں تھا؟ انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے فقہ مرتب کی۔ تب سے لے کر اب تک کسی 5ویں امام نے دعویٰ نہیں کیا۔ پوری امت ان 4 ائمہ اربعہ ہی کی اتباع کرتی چلی آ رہی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے اہل اللہ، اللہ کے بڑے مقرب بندے، سب یاد رکھیں یہ تقلید فقہ میں ہوتی ہے، عقیدے میں نہیں۔ عقیدہ ہر ایک کا اپنا ہے، احکام میں تقلید ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر بندہ احکام قرآن و حدیث سے اخذ نہیں کر سکتا، تو ائمہ نے احکام اخذ کر کے ترتیب وار بنا دیے، پوری امت ان کا اتباع۔
آج کل ایک نئی مصیبت پیدا ہو گئی ہے، لڑکیاں لڑکے، وہ جی فلاں قرآن کی آیت ہے نا اس سے مراد یہ ہے، فلاں حدیث ہے نا اس کے مطابق ہم یہ کہیں۔ او یار بندے خدا، یہ قرآن و حدیث سے فقہ مرتب ہوئی ہے، اہل علم نے کی ہے، اور اس پائے کے اہل علم تھے کہ آج تک کوئی پانچواں پیدا نہیں ہوا۔ پوری امت روئے زمین پر ائمہ اربعہ کا اتباع کر رہی ہے، کوئی پانچواں ہے۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں تقلید کا، کیا ان کے سارے دوست مجتہد ہیں؟ خود اجتہاد کرتے ہیں؟ ماں و شماع سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، تو ماں و شماع سے پوچھنا اچھا ہے یا ائمہ کی اقتداء اچھی ہے؟ جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں، ہاں ائمہ کی نہیں کرتے، میری آپ کی ہر ایک کی نتھو پھتو کی کرتے۔ تو ان نوجوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میں وہ استعداد نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آیت سے یا حدیث سے مسئلہ اخذ کریں۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، پھر کس درجے کی ہے اور اس سے مراد کیا ہے اور اس پر عمل کی صورت کیا ہوگی۔ آپ کو عربی بھی کیا ابجد نہیں آتی، قرآن کا مفہوم آپ کیا سمجھیں گے؟ اردو ترجمے سے آپ مفہوم سمجھ لیں گے، فقہی مسائل اخذ کر لیں گے، تو یہ اسلام دشمنوں کی پھیلائی ہوئی وبا ہے معاشرے میں کہ لوگوں کو ائمہ کی تقلید سے ہٹا کر ہر بندے کو امام بنا دو، جو اس کے جی میں آئے وہ قرآن سے اخذ کر لے، جو اس کے دل میں آئے وہ حدیث سے اخذ کر لے، اسے کوئی نہ کوئی حدیث سنا دو، وہ صحیح ہے یا اس میں صحت کا معیار نہیں ہے، یا وہ کس درجے میں ہے، یا وہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، بالکل غلط ہے۔ تو یار یہ ایک مصیبت ہے، یہ وبا ہے۔ احکام فقہی کو ائمہ اربعہ سے اخذ کرو، اور قرآن و حدیث کا حوالہ دینے کی بجائے امام کا حوالہ دو کہ فلاں امام کا یہ مسلک ہے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ پھر دو اماموں کی اقتداء نہیں کی جا سکتی، اقتداء ایک کی ہوگی۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جب آپ وضو کر لیتے ہیں تو پھر اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، خارش ہوئی، کسی نے خارش کی، ہاتھ لگ گیا یا کوئی وجہ، تو فرماتے ہیں جسم کا ایک حصہ ہی ہے، وضو کر لیا، اگر ہاتھ لگ گیا تو نہیں ٹوٹتا۔ امام مالک فرماتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان کا مسلک یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں تو آپ نے ہاتھ لگ گیا تو آپ نے کہا نہیں جی میں امام ابو حنیفہ کی پیروی کروں گا، میرا وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب آپ دانتن کرتے ہیں اور دانتوں سے خون آ جاتا ہے اور خون کا قطرہ چھل پڑتا ہے تو امام اعظم فرماتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، امام مالک فرماتے ہیں نہیں ٹوٹا۔ وہاں آپ نے امام مالک کی اقتداء کر لی کہ وہ خون تو نکلا ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، دونوں جگہ آپ نے ائمہ کی اقتداء کی۔ لیکن جہاں امام اعظم فرماتے ہیں وضو ہے، امام مالک فرماتے ہیں نہیں رہا، وہاں تو امام مالک کی مخالفت ہو گئی۔ اور جہاں امام مالک فرماتے ہیں خون آنے سے وضو رہ گیا، وہاں امام اعظم فرماتے ہیں ٹوٹ گیا، تو وہاں امام اعظم کی مخالفت۔ تو دونوں میں آپ نے ایک ایک امام کی مانی، ایک ایک کی مخالفت بھی کی۔ دونوں کے نزدیک آپ کا ایک ایک فعل جائز ہے، دونوں کے نزدیک ایک ایک فعل ناجائز بھی ہے۔ تو دو اماموں کی اقتداء نہیں ہو سکتی۔ ائمہ اربعہ میں سے جس امام کو چن لیں فقہ میں اس کی اقتداء کریں، چونکہ ہر بندے میں وہ استعداد نہیں ہے کہ فقہی احکام کا استخراج قرآن یا حدیث سے کرے۔ اگر ہوتا تو یہ بڑے بڑے دنیا، یہ علماء دیوبند، علماء بریلی، مجد الثانی رحمۃ اللہ تعالی، ولی اللہ خاندان، اسی بر صغیر میں دیکھ لو کیسے کیسے بے مثال علماء ہوئے، وہ سارے تو مقلد تھے، وہ ائمہ کی تقلید کیوں کرتے تھے؟ خود قرآن حدیث، یا آج سکولوں کالجوں کے بچے قرآن حدیث سے مسئلہ لے لیتے ہیں تو وہ کیوں نہیں لیتے تھے؟
تو یہ ایک وبا ہے جو کفر کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے۔ تو مجھے بھی 2-3 دن سے کوئی بچی تنگ کر رہی تھی، جی قرآن میں یہ ہے تو میں یہ کرتی ہوں، فلاں حدیث ہے، مجھے پتہ ہی نہیں حدیث ہے بھی کہ نہیں، کس کتاب میں ہے، اس کی روایت کیا ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے یار مجھے تو پریشان نہ کرو، ہو سکتا ہے تو اتباع کرو، نہیں ہو سکتا جو جی چاہتا ہے کرنا ہے تو تمہاری مرضی۔ تو ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، یہی شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے ہیں۔ شیطان تب گمراہ کرتا ہے جب انسان اپنی انا میں پڑ جاتا ہے، اپنی خواہشات کی تکویل میں پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے دھوکہ دیا آدم علیہ السلام۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے آدم کو معاف بھی کر دیا، ہم نے آدم کو چن بھی لیا، آدم علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا، لیکن پہلا تجربہ تو انہیں پر ہو گیا۔ شیطان نے کس بات سے دھوکہ دیا تھا؟ ان کے ذاتی فائدے کی بات تھی کہ یہ کھا لو گے تو آپ فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور ہمیشہ یہیں جنت میں رہو گے اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ان کا وہ لالچ بھی انہیں قرب الہی کا دیا، وَقَاسَمَ لَهُمَا، اور ان کے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں۔ اب وہ آسمانوں پر ہی پیدا ہوئے، اسی جنت میں موجود تھے، انہوں نے نہ حالات دیکھے، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کیونکہ اللہ کی قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے۔ اس نے دھوکہ دیا، لیکن اس میں ان کا ذاتی فائدہ تھا نا کہ ہمیشہ رہیں گے اور جنتی میں رہیں گے۔ تو انسان اطاعت الہی اور نفس کے فائدے میں جب تقابل آ جاتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ اسے اس کے نفس کے فائدے کی طرف لے جائے۔ پہلا دھوکہ جو ہمارے جد امجد اور اللہ کے نبی کو انسان نے دیا، وہ شیطان نے دیا، وہ یہی تھا نا کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تو انسان یہ دیکھے کہ جب وہ اپنے ذاتی مفاد کی طرف جھکتا ہے تو یہ دیکھے کہ یہ فائدہ شرعاً جائز ہے، اس پہ اللہ کی رضا ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، پھر شیطان کو کوئی موقع نہیں ملتا۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے اس سے نفس کو لذت محسوس ہوگی، یہ کسی کا پھل ہے لیکن میں توڑ کے کھا لوں، بڑا مزیدار ہے، تو وہ گناہ ہو جائے گا، جرم ہو جائے گا۔ تو شیطان کے پاس اللہ کریم نے جب یہ سارا مکالمہ اور شیطان نے سجدہ نہ کیا، اسے مردود قرار دے دیا، تو اس نے کہا یا اللہ، یہ بھی عجیب سوچ تھی اس کی۔ اللہ سے کہنے لگا تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ غلطی خود کر رہا ہے، ذمہ اللہ کے لگا رہا ہے۔ اسی طرح لوگ ڈاکہ کرتے ہیں، بندے قتل کرتے، کہتے ہیں بس اللہ کو یہی منظور تھا، وہ اللہ تو منع کر رہا ہے کسی کو ظلماً قتل نہ کرو۔ تو اللہ کریم نے ایک بات طے کر دی اس نے کہا جی آپ مجھے مہلت دیں جب تک دنیا قائم ہے، میں انسان کے مقابلے میں آپ نے مجھے مردود قرار دے دیا، مجھ پر لعنت کر دی، مجھے ہمیشہ کے لیے جہنمی اور دھتکار دیا، یہ انسان میری بات مانیں گے، آپ کی نہیں مانیں گے، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ، قیامت تک کی تمہیں مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، الی وقت یوم المعلوم کس طرح آیا ہے؟ ہاں، تو قیامت تک تمہیں مہلت ہے۔ اب یہی مقابلہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا، تو اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سن لے، بندے تو بعد میں آئیں گے، دنیا بعد میں آباد ہوگی، تو ابھی تو آدم علیہ السلام زمین پہ نازل نہیں ہوئے تھے، تو سن لے، جو بندے میرے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے، یہ طے ہے پہلے دن سے۔ تو جب بندے کے دل میں
یہ ہو کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرا رب چاہتا ہے، جس کا اس نے مجھے حکم، تو پھر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ جب وہ اپنی خواہش کی طرف مڑتا ہے کہ یار میں بھی کچھ موج اڑا لوں، تو پھر ساتھ شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے، حفاظت الہیہ رہتی ہے۔ اس سے نکل کر خواہش نفس کی پیروی میں آتا ہے تو حفاظت الہیہ اٹھ جاتی ہے، شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا بھی اور سب سے چھوٹا بھی اور ایک ہی حربہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی اطاعت کی بجائے خواہشات نفس میں لگا دیتا ہے۔ اللہ کریم معاف فرمائے، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ مہربانی فرمائے نفس اور شیطان کے حربوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا بأنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد رحمت۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔